اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوگوں کرم تیرے ہیں۔ ناظرین قدر، آج جمعۃ المبارک کا برکت و عظمت و اعلیٰ دن اور پروگرام راہ دین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبند۔ ناظرین، جمعۃ المبارک کے دن یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ عشق مصطفیٰ، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعت شریف کے ذریعے آپ تک ہم پہنچائیں، اور ساتھ ہی عالم دین علماء اکرام جو یہاں تشریف لے کر آتے ہیں وہ آپ تک جو ہے دین کا پیغام پہنچائیں۔ ایسے آپ کو پتہ ہوگا کہ کووڈ-19 جو ہے کرونا وائرس عالمی وبا، ہم دعا کرتے ہیں جو لوگ اس کے زد میں آئے ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان پہ خصوصی کرم خاص عطا فرمائے، کیونکہ ملک پاکستان ہمارا وطن ہے، ہماری شان ہے، ہمارا دل ہے، اور ہم سدا کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو ناظرین قدر، آج راہ دین پروگرام لے کر میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن بھی دیکھی ہوں گی، اور رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کس انداز سے ایک چینل نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بہترین سی رمضان ٹرانسمیشن بھی کی، نعت شریف بھی نشر کی، پیارے پیارے نعت خانوں کی، خواہ وہ نعت خواں بڑے ہوں چھوٹے ہوں، کم سن ثنا خواں بچے ہوں بچیاں ہوں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، سب کی شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے تمام نعت خانوں کی نعتیں بھی نشر کی گئی، اور ساتھ ہی رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ کا اور ہمارے ساتھ ہوتا تھا، عصر تا مغرب اور افطار بھی ہوتا تھا، اور بہت بہترین سا سما ہوتا تھا۔ تو ناظرین قدر، جن احباب کا ہمارے ساتھ تعاون رہا میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور آئندہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اسی طرح آپ لوگوں کا تعاون رہے گا، ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنے کا موقع ملتا رہے گا، آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی، ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ ناظرین قدر، آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے۔ آج موجود ہیں بہت ہی پیارے ثنا خواں، خوشی رحان ثنا خواں، میرے مراد جناب محترم محمد عائشہ قاری صاحب۔ علی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ علی بھائی آپ سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کو بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی تشریف لائے، میں اس کا بھی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ رمضان کریم کی ٹرانسمیشن میں بھی تشریف لائے اور آپ نے ماشاء اللہ ہولیاں نعت پیش کری۔ آج میں چاہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز کریں۔ جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا محترم جناب عارف قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ نعت شریف کا نظارہ بھی جو ہے۔ جی ضرور، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھو کس شان سے، دیکھو کس شان سے، دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہی سواری پہ غلام آتا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، 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 اور بشیر کہیے
نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام میرا ربی جو سر بسر ہے کلام میرا ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ محترم محمد عارف شاہ قادری صاحب خوبصورت انداز سے آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہم کہتے ہیں نعت پیش فرما رہے تھے۔ وقت وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں راہ دین۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے رستہ میرا سجتا تجھ سے تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ جی ویلکم ایک ناظرین کی طرف آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں راہ دین پروگرام میں۔ آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد علی خوشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج برکت و عظمت والا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ علامہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اس سے قبل جناب محترم محمد عارف شاہ قادری صاحب خوبصورت انداز سے عقائد جہان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب یہ نعت پیش کی۔ موجود ہے علامہ قاری زبیر قریشی، آپ الحمدللہ خطیب و امام ہیں میر جامع مسجد حسین آباد حیدرآباد، اور ساتھ ہی آپ پنجاب کالج کے لیکچرار ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کے بارے میں بتانا چاہوں کہ علامہ صاحب حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، رمضان ٹرانسمیشن میں بھی وہ ہمارے چینل کا حصہ بھی ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ ہمارے چینل پہ دیکھا بھی ہوگا کہ خوبصورت انداز سے علامہ صاحب جو ہے اپنے علماء جتنے بھی تشریف لاتے ہیں، خواہ وہ قاری زبیر صاحب نے کوئی بھی عالم دین ہو، بہت خوبصورت انداز سے گفتگو اور سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے جاتے ہیں۔ علامہ صاحب آج برکت و عظمت والا دن ہے، جمعۃ المبارک، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں پوری ٹیم کا آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، سب کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔
اس کے تحت ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے جو جمعۃ المبارک کے دن مسجد کے باہر موجود ہوتی ہے۔ جو بندہ پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، اور جو شخص پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ پاک اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب جو کہ مکے میں کیا ہو عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو شخص آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو گائے کا ثواب عطا فرماتا ہے، پھر بکرے کا، پھر دمبے کا، پھر مرغی کا، پھر انڈے کا، یہاں تک کہ جمعۃ المبارک کی اذان ہوتی ہے، فرشتے اپنی فائل کو بند کر دیتے ہیں اور امام کے خطبے کو سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ پہلی اذان، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری اذان مراد ہے، دوسری اذان مراد نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کے لیے جو آپ کو بلایا جا رہا ہے وہ پہلی اذان پہ بلایا جا رہا ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ جب آپ خطبہ نہیں سنیں گے، نصیحت کی بات کو نہیں سنیں گے، علماء کرام کے واعظین کی آپ تقریروں کو نہیں سنیں گے، تو آپ کے پاس دین کس طرح آئے گا، آپ کے پاس علم کس طرح آئے گا؟ تو لہذا یاد رکھیں اس حدیث میں اور قرآن کی آیت کے مراد جو ہے پہلی اذان ہے۔ اور یہاں پر میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو، حضرت عثمان غنی ذو النورین کے دور میں 2 اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے رسالت مآب کے دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں کم و بیش 500 مرتبہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھائی ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمعے پڑھائے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان فجر کی نماز سے آ کر مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے کہ آج حضور کی گفتگو کو سنیں گے۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ پہلی اذان مراد ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں یہ ایک ہی اذان رائج تھی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے دور میں 2 اذانوں کا رواج ہوا، جب دیکھا کہ جناب لوگ بالکل تاخیر سے آتے ہیں تاکہ کم از کم جماعت ان کی نہ نکلے، جمعۃ المبارک کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین نے اس لیے بھی کیا کہ ظہر اور جمعۃ المبارک کے اندر فرق ہو جائے۔ واضح رہے آپ لوگوں کو کہ جمعۃ المبارک کی تمام دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، یعنی کہ عام دنوں میں اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ایک نیکی ملے گا، لیکن جمعۃ المبارک کے اندر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بڑھ کر ملتا ہے۔ تو کیونکہ جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے، تو لہذا جمعۃ المبارک کے دن جب مؤذن آپ کو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب وہ آپ کو جمعے کے لیے بلاتا ہے تو پھر فاسعوا الی ذکر اللہ، آپ کو سب کام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جانا ہے۔ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ جمعۃ المبارک کی اذان کے بعد کام کاج کرنا بھی اسلام کے اندر منع ہے، آپ کام کاج نہیں کریں، بلکہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے بعد آپ رزق حلال کی جستجو کے لیے نکل جائیں۔ اب کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا اسلامی ریاست ہے، ہمارے یہاں پر ہر 2 قدم پر مسجدیں موجود ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں پر ایسا ماحول بن نہیں پاتا۔ لیکن آپ دیکھیے جہاں پر مساجد کم ہوتی ہیں وہاں پر باقاعدہ جمعہ محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب جمعۃ المبارک کی چھٹی ہوتی تھی نا، تو آپ کسی سے پوچھیں بزرگوں سے اپنے، اس وقت جمعۃ المبارک کے دن لوگ جو ہے جلد سے جلد مسجد آتے تھے، اور پہلی اذان کے بعد آپ کو مساجد بھری ہوئی ملتی تھی۔ تو لہذا میرے دوستوں، جمعۃ المبارک کی فضیلت کو پانے کے لیے کم از کم جلد سے جلد آپ مسجد پہنچا کریں۔ اسی طریقے سے آپ تھوڑی سی باتیں اور ذہن نشین کر لیں، اکثر ہمارے بھائی جمعہ کے دن بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھلانگنے کی منع فرمایا ہے۔ ہمارے بعض لوگوں کو اندر آنے کا اور آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ہاتھ یہاں سے مارا، اس کو ٹانگ وہاں سے ماری، اور اس طریقے سے پھلانگتے ہوئے لوگوں کو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز جمعہ کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، بلکہ تم جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہو، کیونکہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ کسی مسلمان کی دلاداری کرتے ہیں۔ تو لہذا جمعۃ المبارک کے دن جتنا ہو سکے جلدی آئیں، اور جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں آپ بیٹھ جائیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بعض بھائی
صرف پیچھے کی جگہ کا تعین اس لیے کرتے ہیں کہ جناب جیسی نماز ختم ہوگی ہم فوراً چلے جائیں گے. یہ بہت غلط طریقہ ہے. آپ کی وجہ سے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں کیونکہ آپ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, آگے جگہ کافی ہوتی ہے, لوگ آپ کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, آپ کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتے ہیں. اس طریقے سے آپ مجلس کے آداب کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جمعۃ المبارک مسلمانوں کا ایک عظیم دن ہے, اجتماعیت کا دن ہے. اجتماعیت کو ظاہر کرتے ہوئے مسجد جلدی آئیں اور پھر مسجد کے تقدس کو پامال بھی نہ کریں. اسی طریقے سے بعض لوگ امام صاحب یا مؤذن صاحب دوسری جب اذان دیتے ہیں تو وہ اذان دینے کے بعد لوگ بھاگتے ہوئے گھروں سے آتے ہیں اور پھر مسجد کے اندر بھی دوڑتے ہوئے آتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی منع فرمایا. یہ جو آپ دوڑتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں, مسجد میں دوڑ رہے ہوتے ہیں, اس سے مسجد کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مسجد کے اندر ایک بال بھی گرا ہو نا, ایک بال گرا ہو, اس کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح تمہاری آنکھ میں اگر کوئی بال آ جاتا ہے اور تم رہ نہیں پاتے اس کو نکالے بغیر. تو آج ذرا ہم سوچیں کہ جب ایک بال گر جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے, ہم جب دوڑتے ہوئے مسجد کی صفوں کو پھیلانتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو مسجد کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. تو لہذا میرے دوستوں, جمعۃ المبارک کا ادب کا بھی خیال رکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے اور انسان اچھی طریقے سے غسل کرے, طہارت کو حاصل کرے اور سر پر تیل لگائے, خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائے, دو مسلمان لڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کرا دے اور لوگوں کو پھلانگے بغیر مسجد کے اندر جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے اس کے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو لہذا جمعے کے دن یہ بھی کریں, کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا میرے آقا کی سنت ہے. تو کم از کم جمعے کے دن غسل بھی کریں اور اچھی نیتوں کے ساتھ آپ جمعۃ المبارک کا اہتمام کیجئے. یہ چھوٹی سی باتیں ہیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے, حدیثیں بہت ساری ہیں لیکن کیونکہ یہ بہت اہم سی باتیں ہیں اس لیے میں نے آپ سے باتیں کری ہیں. ماشاءاللہ. علامہ صاحب نے کتنی پیاری گفتگو فرمائی کہ جمعۃ المبارک دن جو برکت والا ہو تو اس میں نے کتنا خیال رکھنا کس انداز سے جو ہے کہ کوئی ذرا برابر بھی جو ہے نا ہم جو نیکی کا موقع ہے وہ چھوڑے نہیں اور کوئی گناہ جو ہے وہ ہم کریں. تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے اللہ رب العزت بچنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک اعمال نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں آج کا راہ دین پروگرام, کافی ٹائم بعد سے آج یہ پہلا پروگرام ہی کے بعد سے خصوصیت رمضان ٹرانسمیشن کی بھی رہی, آپ کو پتہ ہوگا ناظرین. تو اس وجہ سے آج یہ پہلا پروگرام ہے. اس پروگرام کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور جتنا ہو سکے آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. علامہ قاری محمد زبیر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہوگی. وقت ہوا ہے کہ وقفے کا ملتے ہیں, وقفے کے بعد دیکھتے رہیں راہ دین. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں راہ دین خصوصی پروگرام جمعۃ المبارک کا برکت و عظمت والے دن کا میزبان صاحب حافظ محمد علی لکشمن حاضر خدمت ہے. علامہ قاری محمد زبیر قریشی دامت برکاتہ عالیہ, بہت ہی پیارے انداز سے آپ جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان فرما رہے تھے. علامہ صاحب, کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کس انداز سے ہمیں حکومتی اقدامات کو مکمل طور پہ عمل کرنا چاہیے جو حکومت نے ہمیں تجویز بتائی ہے
جو حکومت نے ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے اس پہ ہم کس انداز سے عمل کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے کرونا یہ ایک امراض ہے، وبا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا بتائی ہے. تو جہاں پر ہم احتیاطی تدابیر کرتے ہیں وہاں پر کم از کم دعائیں بھی کریں. ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، تمہاری دعا ضرور قبول فرماؤں گا. تو بڑی پیاری دعا ہے. اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، اللہم عافینی فی بدنی، لا الہ الا انت. 3 مرتبہ آپ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ دعا پڑھا کریں، پہلی بات. دوسرا، دیکھیں کرونا سے جو بچنے کی چیزیں آپ کو حکومت بتا رہی ہے وہ تمام چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے بذریعہ دین مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں. اگر کوئی شخص باوضو رہتا ہے نا پورے دن، تو آپ یقین کریں وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا. کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اس کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی، صفائی. اور یہ جتنے بھی ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں آپ سے کہ کرونا کے اندر آپ ہاتھوں کو واش کرتے رہیں، 20 منٹ تک ہاتھ کو دھوئیں. جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو 4 منٹ تو کم سے کم لگتے ہیں وضو کرنے میں. تو آپ سوچیں کتنے منٹ آپ کے جو ہاتھوں پہ پانی رہتا ہے، چہرے پر آپ کے پانی رہتا ہے. منہ کلی جب آپ کرتے ہیں تو کتنی منہ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. آپ ایک کتاب ہے وضو اور سائنس، اگر آپ سب اس کا مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے، کہ وضو کی کتنی برکات ہیں. کہ انسان جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتے ہیں آپ، ہاتھ کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. کلی کرتے ہیں آپ کے گلے کے تمام جراثیم مر جاتے ہیں. ناک میں جب آپ پانی چڑھاتے ہیں تو ناک کے جراثیم جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. چہرہ دھوتے ہیں، چہرے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جراثیم آپ کے. ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. مسح جب آپ کرتے ہیں تو جو شخص مسح کرتا ہے نا، انگریز کہتے ہیں کہ جو انسان مسح کرتا ہے پورے دن 5 مرتبہ، وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا. جب آپ ٹانگیں دھوتے ہیں تو پھر جو آپ کے ٹانگوں میں میل کچیل ہوتا ہے سب کا سب صاف ہو جاتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ایک وضو سے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا آپ سے یہی کہہ رہی ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں، ہاتھوں کو بار بار واش کرتے رہیں. دوسرا، میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کرونا بیماری ہے اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے. تو لہذا کرونا کی بیماری یا کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے آپ جہاں طبیب سے رابطہ کرتے ہیں وہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع اللہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اور دعا میں نے آپ کو بتائی ہے جو نبی پاک نے بتائی ہے، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بدنی، لا الہ الا انت. سمعی، بصری، بدنی، یہ 3 الفاظ ہیں آخر کے، لا الہ الا انت. حضور نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے بدن کو، اس کے جسم کو عافیت بخشتا ہے. تو لہذا دعاؤں کو عام کریں. دوسرا، جو بھی آپ کو ڈاکٹر حضرات احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں ان کو آپ ضرور اختیار کریں. گرمی ہے، ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کریں آپ. آج کیونکہ اب آپ سب کو دیکھیں، میں بھی شامل ہوں اس کے اندر، ٹھنڈے پانی کے بغیر ہماری پیاس نہیں بجھتی. لیکن کیونکہ طبیب اس وقت ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھنڈے پانی سے گریز کریں اور جتنا ہو سکے آپ پانی کو بوائل کر کے نارمل گرم پانی پئیں. آپ اس کی بڑی حکمت ہیں، گرم پانی کی ویسی بڑی حکمتیں بتا دوں آپ کو میں. اگر کوئی شخص صبح نہار منہ شہد اور پانی ملا کر پیتا ہے، اس سے انسان کا موٹاپا بھی کم ہوتا ہے اور اس سے اس کے حلق کے تمام جو میل کچیل جمع ہوتا ہے چکنائی وغیرہ کھانے کی وجہ سے وہ تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ علامہ صاحب آپ عالم دین کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں ماشاء اللہ. نہیں، الحمدللہ میں نے طب نبوی کے کورس میں نے کیے ہیں ماشاء اللہ، اور الحمدللہ کالجز کے اندر بھی الحمدللہ میں ایسی کلاسز لیتا رہا ہوں میں طب نبوی کے حوالے سے. اسی عمل کو، اسی کو شہد والے کو دوبارہ تک ہمیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، جمعۃ المبارک کا برکت والا دن ہے، کیونکہ آج تو ظاہر سی بات ہے جمعۃ المبارک کا دن ہے، پھر کہیں زیادہ تقریباً لوگوں کے گھروں میں بریانی پکتی ہے. تو اس حوالے اچھا چلیں یہ بھی آج بات ہوئی تھی، بتاتا ہوں آپ کو میں. دیکھیں یہ میرے آقا کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کھجور کا استعمال کرتے تھے اور شہد میں پانی ملا کر پیتے تھے. یہ میرے آقا کی سنت ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے. اگر آپ اس کو سنت کی نیت سے کریں گے تو اس کے مزید برکات آپ کو ملے گی.
دوسرا بھائی نے کہا کہ آج واقعی حیدرآباد سندھ کے اندر خاص طور پہ جمعۃ المبارک کے دن بریانی بڑی بنتی ہے، چاول بڑے بنائے جاتے ہیں. تو دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے پانی پیو، درمیان میں پانی پیو، آخر میں پانی نہ پیو. درمیان میں پانی پینا شفا ہے، آخر میں پانی پینا وبا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے، ہم میں سب کا یہ عمل ہے کہ ہم کھانے کے اختتام پر پانی پیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی اور خود ڈاکٹر سائنس بھی منع کرتی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ درمیان میں پانی پی لیتے ہیں یا پہلے آپ پانی پی لیتے ہیں تو بالفرض آپ کو بھوک ہے 2 پلیٹ کی، تو آپ پانی کی وجہ سے آپ کھانا جو ہے کم کھائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے معدے کا ایک حصہ جو ہے وہ نارمل رہے گا، جس سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں پر لوگ اینڈ میں جب پانی پیتے ہیں تو پیٹ بالکل فل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر پیٹ کے کئی امراض پیدا ہو جاتے ہیں. اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں، بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کے کھانا کھائیں، ایک ٹانگ کو اٹھا لیں دوسری کو بٹھا لیں، اور پھر جو میرے آقا نے بتائے ہیں طریقے سیدھے ہاتھ سے آپ کھانا کھائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ پانی بھی درمیان میں پئیں گے، شروع میں پئیں گے، تو اس کی بے شمار برکات آپ کو حاصل ہوں گی. اچھا عموماً چاول کھانے کے بعد پیاس بہت لگتی ہے انسان کو، تو کوشش کریں کہ بریانی کے بعد تو آپ بالکل بھی کھانا نہ کھائیں، اور اس کے بعد کوئی ایسے مشروب کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی استعمال نہ کریں. کیونکہ عموماً جو ہے ہمارے یہاں پر کھانا کھانے کے بعد لوگ کولڈ ڈرنک کا استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ بھی احتیاط کیا کریں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو پانی نہیں پینا، تو کوئی مشروب چیز بھی استعمال نہیں کریں. تو لہذا کھانا کھانے کے بعد بھی احتیاط کیا کریں. ویسے ہم بات کرونا کی کریں تو دوبارہ ہم کرونا پر ہی آتے ہیں. تو جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو طبیب بتا رہا ہے اس کو آپ فالو کریں. اسی طریقے سے میرے دوستوں یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی کہ جو ہوا کے ذریعے آپ کو لگے. ہوا کے ذریعے آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں لگتی، ہوا کے ذریعے کوئی بیماری آپ کو نہیں لگتی. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. تو لہذا بس احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں آپ جتنا ہو سکے. اگر کسی سے آپ ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھوں کو واش کر لیں آپ، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نماز مسجد سب سے بہترین چیز ہے. میں نے آج لگایا بھی ایسے پہ اپنے بھائی اپنا علی بھائی، مسجد جو ہے کرونا کا بہترین علاج ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مسجد جو ہے یہ شفا گاہ ہے. تو مسجدوں کو نہ چھوڑیں آپ. دنیا بھر کے اندر لوگ جو ہے وبا جب بڑھتی ہے تو عبادات کو بڑھا دیتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہندوستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، جب وہاں پر یہ وبا پھیلی تو انہوں نے باقاعدہ مساجد جو کہ پابندی لگایا کرتے تھے انہوں نے مساجد کو کھول دیا، اور وہ کہتے تھے جناب اپنے رب سے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس وبا کو ٹال دے. تو عبادات کو زیادہ کریں. ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے ڈر کر نماز نہیں پڑھنے آتے. بھائی نماز کی پابندی کریں آپ. نماز ہی تو آپ کو شفا دے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جہاں آپ طبیب دیکھیں دوا دونوں ہیں. اگر صرف دوا سے کچھ ہونا ہوتا تو پھر لوگ دعا کی کیوں بولتے. تو لہذا دعا بھی ساتھ رکھیں اور دوا بھی آپ ساتھ رکھیں، تب جا کر یہ تمام بیماریاں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گی. احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں. جب تک یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہمارے تمام بھائی فضول باہر گھومنے سے اجتناب کریں. اور خصوصاً جو بچے ہیں ہمارے چھوٹے، ان بچوں کو بھی آپ بتائیں، کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا بچوں کو لگتی ہے، یا 50 سال سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو جلدی یہ بیماری جو ہے لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ویکسین وغیرہ لگائے جا رہے ہیں وہ بھی اگر آپ کی عمر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے آپ کو تو آپ وہ ویکسین بھی لگوائیں. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے. جب تک زندہ رہیں اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ پاک ایمان کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے. صدر مملکت نے بھی یہ کہا کہ آج میں پڑھ رہا تھا نیوز پیپر تو اس میں کہ بھائی جتنے بھی علماء ہیں وہ جمعہ کے خطبہ میں تقاریر میں جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دلائیں اور کہیں کہ یہ ویکسین جو ہے اس حوالے سے جو ہے ترغیب دلائیں. ویکسین کے حوالے سے اللہ کے ملک پاکستان پر میں خاص عطا فرمائے. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی موجود ہیں اور موقع بھی اچھا ہے، برکت والا دن بھی، تو آپ دعا فرما دیجیے عالم اسلام کے لیے اور نیوز چینل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولا قدوس پروردگار عالم، یا اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جمعۃ المبارک کے فضائل کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما.
مولا قدوس ہم سب کو کرونا جیسی بیماری سے محفوظ فرما، اے اللہ اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما، مولا قدوس تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ فرما، مولا قدوس پروردگار عالم جو تیرے محبوب کا واسطہ مولا ہماری اس ٹیم کو ترقی عروج عطا فرما، اے اللہ حیدرآباد نیوز کی اور سنت ٹی وی کے غیب سے حفاظت فرما، مولا قدوس پروردگار عالم یا اللہ کل ہمارے عالم اسلام کے مشہور معروف شناخت جناب الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب کے جو بہت اچھے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہمارے فیروز بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ تو ان کی بخشش اور مغفرت فرما، اے اللہ جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما، مولا قدوس پروردگار عالم ہم سب پر اپنا فضل فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لبیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ ناظرین انشاءاللہ یہ آج کا پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوا، کل انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے نئے مہمان کے ساتھ نئے عالم دین ہوں گے، ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ اور ہمارا ساتھ ہوگا، اور اسی طرح ثنا خوانی بھی ہوگی اور علماء دین جو ہے وہ اپنی گفتگو سے آپ کے ہمارے قلوب کو جو منور فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ محمد علی لکشمندی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔